الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون صدق الله مولانا العلي العظيم سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی ماشاءاللہ، ذات مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسٹیج پر رونق افروز قابل قدر علماء عظام اور عزیز ساتھیوں، محترم سامعین کرام، اللہ رب ذوالجلال نے یوں تو ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، ان گنت نعمتیں رب کریم نے ہم سب کو عطا فرمائی ہیں۔ اتنی نعمتیں اللہ نے دیں، اتنے انعام دیے کہ اگر ہم نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو کر نہیں سکتے۔ خود اس کی وضاحت بھی اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرما دی۔ لیکن عزیز ساتھیوں، جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان تمام نعمتوں میں ہمارے پاس جو سب سے عظیم دولت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے وہ ایمان کی دولت، ایمان اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہم سب کو ملی ہوئی ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے بغیر ہمارا بیڑا پار نہیں ہو سکتا۔ ایمان کے بغیر ہم کامیابی کی منزلوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایمان کے بغیر ہم اللہ کی رضا کو حاصل نہیں کر سکتے۔
ایمان کے بغیر آخرت کی جو زندگی ہے اس میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو ایمان ہے جس کے بغیر ہمارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی سب سے عظیم نعمت، سب سے عظیم دولت ہے۔ اس پر ہم رب کریم کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم۔ اور اللہ نے ہمیں یہ جو ایمان کی دولت عطا فرمائی، یہ صدقہ ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ اللہ نے ہم سب کو یہ ایمان کی دولت اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا فرمائی۔ تو ساتھیو، یوں تو ہم زبانی طور پر کہتے رہتے ہیں کہ سب سے عظیم نعمت جو ہے وہ ایمان کی نعمت، سب سے عظیم دولت جو ہے وہ ایمان کی دولت، اس کے بغیر ہم کامیابی کی منزلوں کو پہنچ نہیں سکتے، اس کے بغیر ہمارا بیڑا پار نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر ہم اللہ کی رضا کو حاصل نہیں کر سکتے۔ نہ ہمارے روزے قبول، نہ نمازیں قبول، نہ حج کی کوئی حیثیت، نہ نوافل کا کوئی مقام۔ اگر ایمان نہیں ہے تو ہم کتنی ہی عبادتیں کر لیں، کتنے ہی اچھے کام کر لیں، کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ سب کے ساتھ جتنے بھی ہم کام کرنے والے ہوں، تمام اعمال کے ساتھ جب تک ایمان کی مہر نہیں لگے گی اس وقت تک وہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ یہ ایمان جو ہے اسی کے ذریعے سے ہمارا بیڑا پار ہوگا، اسی کے ذریعے سے ہم کامیابی کی منزلوں میں پہنچیں گے، اسی کے ذریعے سے ہم آخرت میں کامیاب ہوں گے، اسی کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی۔ اس ایمان کی اس عظیم نعمت کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر مثال دے کر کے سمجھایا کہ اللہ کے بندو، یہ ایمان ایسی عظیم نعمت جو ہے کہ جس کے بغیر بیڑا پار نہیں ہوگا، جس کے بغیر اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوگی، اس کو آؤ مثال سے آ کر کے سمجھو۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کے اندر یہ لمبی روایت ہے، مثال دے کر کے سمجھایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میدان محشر قائم ہوگا، ساری انسانیت جمع ہوگی، اول سے لے کر کے آخر تک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے تا صبح قیامت جتنے بھی افراد دنیا کے اندر آئے ہوں گے، ساری انسانیت وہاں جمع ہوگی اور سب کے سب پریشانی کے عالم میں ہوں گے۔ میدان محشر کی جو پریشانی ہوگی، سب کے سب اس بے چینی میں ہوں گے، اس اضطراب کی کیفیت ہوگی میدان محشر کی۔ اب تمام بندوں کی طرف سے یہ چاہت ہوگی کہ جلد سے جلد حساب و کتاب کا سلسلہ شروع کیا جائے اور یہ جو محشر کی جو پریشانی ہے، محشر کی جو تنگی ہے، اس سے ہمیں نجات مل جائے۔ جو بھی فیصلہ ہونا ہو، جنت کا یا جہنم کا، جو بھی ہونا ہو وہ جلدی ہو جائے۔ چنانچہ اللہ رب ذوالجلال جب حساب و کتاب کا مسئلہ شروع فرمائیں گے تو اس سے پہلے پرکھا جائے گا۔ تو وہاں جو انسانیت جمع ہوگی اس میں 3 قسم کے افراد ہوں گے، 3 قسم کے افراد ہوں گے، اور ساری زمینوں میں، سارے میدانوں میں وہ ساری انسانیت بکھری ہوئی ہوگی تینوں قسم کے لوگوں کی۔ نمبر 1 پر وہ افراد ہوں گے جو دنیا کے اندر بت پرستی میں مبتلا ہیں، شرک میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو جنہوں نے تسلیم نہیں کیا ہے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کیا ہے، یہ حضرات کی تعداد بھی ہوگی۔ اور دوسری جماعت ایک ہوگی جنہیں ہم اور آپ یہود کے نام سے جانتے ہیں یا اہل کتاب کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے، ان کی بھی ایک جماعت ہوگی، لیکن ساری انسانیت یہ بکھری ہوئی ہوگی۔ اور تیسرا گروہ ہوگا اہل ایمان کا، تیسرا گروہ ایمان والوں کا ہوگا۔
اب یہ جو 3 جماعتیں ہوں گی اس میں اللہ وہاں ساری انسانیت کے سامنے اپنی اس نعمت جو ایمان کی نعمت ہے اس کو مثال کے ذریعے سے سمجھائے گا کہ دیکھو مشاہدہ کر لو، ایمان کے بغیر تمہارا بیڑا پار نہیں ہو سکتا۔ وہ ایمان کا مشاہدہ کرایا جائے گا کہ سب سے عظیم نعمت جو ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ چنانچہ جب ساری انسانیت سفارش کر رہی ہوگی کہ حساب و کتاب کا سلسلہ جلدی شروع کیا جائے اور ہمیں تنگی سے راحت ملے، جو فیصلہ ہونا ہو وہ ہو، سامنے جیسے آج کل ہم موبائل کی اسکرین دیکھتے ہیں یا کمپیوٹر کی اسکرین دیکھتے ہیں، LED لگائی جاتی ہے، سامنے اسکرین ہوتی ہے، تو پہلے نمبر پر اللہ رب ذوالجلال صورت مثالی پیش فرمائیں گے۔ کن کی؟ ان لوگوں کی جو دنیا کے اندر پرستش کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کی۔ تو جو قوم، جو فرقہ، جو جماعت، جو گروہ جس کی پرستش دنیا کے اندر کرتا ہے، ان ساری چیزوں کی تصویریں مجسم شکل میں وہاں اسکرین پر آئیں گی، اور وہ جو میدان کے اندر جو انسانیت جمع ہے، جب وہ اپنے معبود کی تصویر کو جو اپنے معبود کی تصویر کو دیکھے گا، سب کے سب کھنچے ہوئے وہ سارے میدان میں جہاں جہاں جو بکھرے ہوئے ہوں گے، تو جس معبود کی تصویر جہاں پر ہوگی ان کی نظر پڑے گی، اور اپنے معبود کی تصویر کو دیکھ کر کے وہ مقناطیسی کیفیت کے ساتھ اپنے معبود کے سامنے ساری قومیں جمع ہو جائیں۔ جس نے جس کی پرستش کر رکھی ہے وہ ہر قوم، ہر گروہ، ہر جماعت اپنے معبود کے سامنے آ کر کے کھڑی ہو جائے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے اعلان ہوگا، یہ سب کہیں گے دیکھ کر کے کہ ہاں انہی کی ہم پرستش کرتے تھے، انہی کی ہم پوجا کرتے تھے، انہی کے سامنے ماتھا ٹیکا کرتے تھے، انہی کے سامنے اپنی مرادیں رکھا کرتے تھے، یہی ہمارا بیڑا پار لگائیں گے، یہ صدا لگائیں گے یہ لوگ۔ اسی دوران رب کریم کی طرف سے اعلان ہوگا کہ سنو، جن کی تم پرستش کرتے تھے یہ تمہارے کچھ بھی کام آنے والے نہیں ہیں، جن کے سامنے تم اپنی مرادوں کو لے جا کر کے رکھا کرتے تھے یہ تمہاری مرادوں کو پورے کرنے والے نہیں ہیں، تمہاری ساری محنت ضائع ہو گئی۔ رب کریم ان بندوں کو بھی خطاب فرمائے گا، اور وہ جو پرستش، وہ معبودان باطلہ جو ہوں گے ان کو بھی خطاب ہوگا۔ قرآن کریم کے اندر جو آیت کریمہ تلاوت کی وہاں یہی منظر کشی کی گئی ہے۔ ارشاد ہوگا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ سن لو تم سب کے سب، تم اور وہ جن کی تم پرستش کرتے تھے وہ سب کے سب تم جہنم کا ایندھن ہو، انتم لہا واردون۔ جب تم سب کے سب جہنم کا ایندھن ہو تو جہنم میں خود ہی سے داخل ہو جاؤ، یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا۔ اور یہ پہلی جماعت اس طرح اللہ کے اس اعلان کے بعد جہنم میں داخل کر دی جائے۔ گویا کہ اب جو میدان بھرا ہوا تھا اس میدان کی ایک جماعت چھٹ کر کے چلی جائے گی، اب صرف 2 گروہ میدان کے اندر باقی رہ جائیں گے۔ ان میں اب جو یہود کا گروہ جسے ہم کہتے ہیں، یا جو اہل کتاب کا گروہ ہے، اس اہل کتاب میں وہ افراد جنہوں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کیا، آپ کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا تھا، یہ بھی کفر کے دائرے میں آئیں گے، یہ بھی منکرین کے دائرے میں آئیں گے۔ اور چونکہ یہ اللہ کو ایک مانا کرتے ہیں اس لیے ان کے ساتھ تھوڑا معاملہ نرم ہوگا، یہ دوسرے نمبر کے لوگ ہوں گے۔ اب یہ بھی ان کی بھی چاہت ہوگی ہمارے ساتھ جو معاملہ ہونا ہے وہ بھی جلدی سے ہو جائے، ہمارا قصہ نمٹے۔ چنانچہ رب کریم جو ہے ان کو خطاب فرمانا چاہے گا۔ جب یہ پہلے والے لوگوں کو جہنم میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیں گے تو ان پر خوف طاری ہو جائے گا، اور پورا بدن جو ہے وہ پسینے سے شرابور ہوگا، پیاس کی شدت ان کو لگ جائے گی۔ پیاس کی شدت جب ہوگی تو پھر یہ اللہ سے کہیں گے رب کریم ابھی رک جاؤ، ابھی ذرا سا ہمارا
فیصلہ مت سناؤ، ابھی ہمارے بارے میں حکم مت صادر کرو، ہمیں پیاس لگی ہے، ہمارے لیے پانی کا انتظام ہو جائے، اور جب ہم پانی پی لیں گے تو پانی پینے کے بعد ذرا دماغ فریش ہوگا تو اب جا کر کے ہم کچھ کہنے کے لائق ہوں گے، پانی کا انتظام کر دیا جائے۔ چنانچہ رب کریم کی طرف سے پانی کا انتظام کیا جائے گا، ان سے کہا جائے گا نظریں اٹھا کر کے دیکھو، یہ ساری کے سارے لوگ، یہ ساری کی جماعت نظریں اٹھا کر کے سامنے کو دوڑائیں گے تو دیکھیں گے کہ پانی نظر آ رہا ہے، پانی نظر آ رہا ہے، تھوڑی دور تک مٹی ہے، اس کے بعد پانی نظر آئے گا، اور یہ پانی کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے شدت پیاس کی وجہ سے کہ جلدی سے پانی کے پاس جائیں اور پانی پی کر کے پیاس کی شدت کو ختم کریں۔ چنانچہ جب یہ پانی کے پاس پہنچیں گے اور پینے کے لیے پانی کی طرف دوڑیں گے تو پھر ان کو حقیقت پتہ چلے گی، حقیقت کا اظہار ہوگا۔ وہ جو دور سے سراب کی طرح پانی نظر آ رہا تھا وہ پانی نہیں ہوگا، وہ اللہ کا عذاب ہوگا جو پانی کی شکل میں دکھائی دے رہا تھا۔ سب کے سب یہ پانی پینے کے ارادے سے اس عذاب کی طرف دوڑیں گے اور پانی پینے کے ارادے سے عذاب میں مبتلا ہو جائے۔ یہ دو گروہ ہوئے، دونوں گروہوں کے بعد اب ایک گروہ، ایک جماعت میدان کے اندر باقی رہے گی، جنہیں ہم مومنین کی جماعت کہا جاتا ہے، جنہیں ایمان والوں کی جماعت کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے وہ بندے ہوں گے جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کا بھی اقرار کیا اور جنہوں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کو بھی تسلیم کیا ہے۔ یہ جو جماعت ہوگی اب یہ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہونے والا ہے اور ہمارا انجام کیسا ہونے والا ہے۔ چنانچہ ان کے ایمان کی جو کیفیت ہوگی اس کو پرکھا جائے گا۔ ان مومنین کی جو جماعت ہوگی ان کے ایمان کی جو کیفیت ہوگی پہلے نمبر پر اس کیفیت کو پرکھا جائے گا۔ یہاں اب ایمان والے لوگوں میں دو جماعتیں ہوں گی، دو گروہ ہوں گے۔ ایک جماعت تو وہ ہوگی جنہوں نے خلوص نیت کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ، پوری صداقت و امانت کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کو بھی تسلیم کیا اور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار بھی کیا۔ یہ جماعت ہوگی۔ لیکن اللہ کے کچھ بندے نبی کے زمانے میں بھی موجود تھے جن کی نشاندہی نبی نے از خود فرما دی تھی، لیکن نبی کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آج بھی وہ جماعت زبانی طور پر نہ صحیح، عملی طور پر یا کہہ لیجئے کہ اعتقادی طور پر کہیں نہ کہیں وہ جماعت آج بھی موجود ہے جنہیں ہم منافق کے نام سے جانتے ہیں، جو زبانی طور پر ایمان کا اظہار کرتے ہیں لیکن دل سے وہ اللہ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، زبان سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں لیکن اپنے عمل کے ذریعے سے اللہ کے احکامات کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، زبان کے ذریعے سے وہ نبی آخر الزمان کی رسالت کا دم بھر رہے ہوتے ہیں لیکن اپنی زندگی کے ذریعے سے وہ نبی کی سنتوں کا جنازہ نکال رہے ہوتے ہیں، جنہیں ہم منافقین کی جماعت جنہیں کہا جاتا ہے۔ نبی کے زمانے میں بھی تھے، ظاہری طور پر بھی نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آج بھی وہ جماعت کے کچھ افراد عملی طور پر، اعتقادی طور پر موجود ہیں۔ بہرحال وہاں میدان محشر میں اب جو مومنین کی جماعت ہوگی اس میں دو جماعتیں بن جائیں گی۔ ایک تو مومنین کی وہ جماعت ہوگی جو خالص ایمان والے ہوں گے، جنہوں نے صداقت کے ساتھ، پوری دیانت کے ساتھ، پوری امانت کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کو بھی تسلیم کیا ہوگا اور نبی آخر الزمان کی رسالت کا بھی اقرار کیا ہوگا اور قرآن و حدیث کے مطابق، سنتوں کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، یعنی زبان سے بھی ایمان کا اظہار کیا ہوگا اور اپنے عمل کے ذریعے سے بھی ایمان کو پیش کیا ہوگا۔ یہ جماعت مخلصین کی جماعت ہوگی۔ اور دوسری جماعت وہ ہوگی جن کے دل کے اندر چور ہوگا، جن کے دل کے اندر کھوٹ ہوگا۔ رب کریم وہاں
ممتاز کر دے گا اور اعلان فرما دے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرموں کی جماعت مخلصین سے الگ ہو جائے۔ اب تک یہ زبانی جمع خرچ کر کے، زبانی اظہار کر کے مخلصین کے ساتھ اپنے آپ کو شمار کرانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن آج ان کی دال گلنے والی نہیں ہے، آج ان کو الگ کر دیا جائے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، چنانچہ کیا ہوگا؟ رب کریم اپنی صورت مثالی، یعنی اللہ رب الجلال خود اپنی صورت مثالی سامنے کی اسکرین پر پیش فرمائیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ یہ جو مومن بندے ہیں جب یہ اللہ کی صورت مثالی کو دیکھیں گے پہلے نمبر پر، تو یہ اس کو دیکھ کر کے پس و پیش میں مبتلا ہوں گے۔ کچھ دیر دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد کہیں گے نہیں 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 نہیں، یہ اللہ کی ذات نہیں ہو سکتی۔ یہاں ایمان کو پرکھا جائے گا، رب کریم صورت مثالی کو پیش فرمائے گا، لیکن اپنی حقیقی صورت مثالی کو پیش نہیں فرمائے گا، اپنا بدل ڈپلیکیٹ کے طور پر کہ دیکھیں پہچان بھی رہے ہیں یا نہیں پہچان رہے ہیں۔ صورت مثالی آئے گی، اللہ کے یہ ایمان والے بندے کہہ دیں گے، تھوڑی دیر غور کریں گے، پھر کہیں گے نہیں، یہ اللہ کی مثال نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات نہیں ہے، اور ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر جب رب کریم پرکھ لے گا کہ ہاں یہ ایمان والے ہیں، اب اللہ اپنی حقیقی صورت مثالی کو وہاں پیش فرمائے گا، اور جب اللہ کی صورت مثالی نظر آئے گی تو جتنے بھی ایمان والے بندے ہیں جن کے دلوں کے اندر کھوٹ نہیں ہوگا، چور نہیں ہوگا، جو کھڑے ہوں گے اپنے ایمان پر، وہ اللہ کی صورت مثالی کو دیکھ کر کے فوراً سجدہ ریز ہو جائے، سجدے میں گر پڑیں گے۔ اب جب سجدے میں وہ گر رہے ہوں گے تو یہاں تو مومنین میں دونوں جماعتیں ہیں، مخلصین کی جماعت بھی ہے، منافقین کی جماعت بھی ہوگی، تو اللہ کے جو مخلص بندے ہوں گے وہ سجدے میں جانا چاہیں گے، رکوع میں جانا چاہیں گے، پہلے رکوع میں جاتے ہوئے سجدے میں جائیں گے تو اللہ انہیں سجدے کی توفیق دے دے گا، یہ سجدے میں چلے جائیں گے۔ لیکن وہ جو منافقین کی جماعت ہے وہ اللہ کی صورت مثالی کو دیکھ کر سجدے میں جانا چاہیں گے، وہ رکوع کے لیے جھکنا چاہیں گے، لیکن رب کریم ان کی پشت کو، ان کی پیٹھ کو تخت کی طرح ایسا سخت کر دے گا، ایسا کڑا بدن ہو جائے گا کہ آج جو کمر ہم آسانی کے ساتھ جھکا رہے ہیں، جو سر آسانی کے ساتھ جھکا لے رہے ہیں، جو ہاتھ ہمارا آسانی کے ساتھ فولڈ ہو رہا ہے اور ہم جیسے چاہ رہے ہیں اپنے جسم کو ویسے گھما رہے ہیں، یہ منافقین وہاں بھی سر کو جھکانا چاہیں گے رکوع میں جانے کے لیے، سجدے میں جانے کے لیے، لیکن بدن اکڑا دیا جائے گا، سخت کر دیا جائے گا، سر کو جھکانا چاہیں گے، کمر کو جھکانا چاہیں گے، لیکن کمر جھک نہیں پائے گی، سجدے میں جانا چاہیں گے، سجدہ کر نہیں پائیں گے، رکوع کرنا چاہیں گے، رکوع کر نہیں پائیں گے۔ یہیں سے امتیاز ہوگا کھڑے اور کھوٹے کا، یہاں ساری دنیا دیکھے گی، دیکھو یہ منافق ہیں، یہ وہ ہیں جن کے دلوں میں چور تھا، یہ وہ ہیں جن کے دلوں میں کھوٹ تھا، اور جو اللہ کے مخلص بندے ہوں گے انہیں رب کریم جیسے دنیا میں سجدے کی توفیق دیتا تھا ایسے وہاں بھی سجدے کی توفیق ہوگی، اور جب وہ سجدے میں چلے جائیں گے تو کھڑے کھوٹے کا امتیاز ہو چکا، اب ان کے لیے اعلان ہوگا طوبی لہم، تمہارے لیے تو خوشخبری ہی خوشخبری ہے، بشارت ہی بشارت ہے، امن ہی امن ہے، عافیت ہی عافیت ہے، چین ہی چین ہے، جاؤ اب جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، من چاہی زندگی گزارو، جو چاہو وہ کھاؤ، جو چاہو وہ پہنو، جیسے چاہو ویسے رہو، ساری جنت تمہاری ہے، سارے باغات تمہارے ہیں، ساری نہریں تمہاری ہیں، جیسے مزے لینا چاہو ویسے تم زندگی گزارو، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، ساری نعمتیں اللہ اب ان کے اوپر نچھاور کر دے گا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ اللہ کے مومن بندے ہوں گے، یہ مخلص بندے ہوں گے۔ عزیز ساتھیو، حدیث پاک، یہ حدیث مبارکہ
ایمان کی نعمت کو سمجھانے کے لیے مشاہدے کے طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ ساتھیو، یہی حقیقت ہے۔ اگر ہمارے پاس ہمارا ایمان ہوگا، ہم جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں گے، جب ہماری آخری سانس چل رہی ہوگی، اگر اس وقت آخری وقت ہم نے اپنے ایمان کو بچا کر کے رکھا اور آخری وقت میں ہم اپنے ایمان کو ساتھ لے کر کے یہاں سے گئے تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ اور اگر ہم کہیں بھی ہم نے ڈگمگانے کی کوشش بھی، کہیں بھی ہمارے ایمان میں تزلزل آیا، کہیں بھی ہمارے قدم ڈگمگائے تو پھر خیر نہیں ہے۔ یہ صورت مثالی ہے، یہ مشاہدے کی چیز ہے۔ قیامت کے دن بیڑا پار ہوگا تو ایمان کی نعمت کے ذریعے سے، اللہ کی رضا ملے گی تو ایمان کی محنت کے ذریعے سے، اللہ کی خوشنودی ملے گی تو ایمان کی نعمت کے ذریعے سے۔ ساتھیو، اس حدیث پاک کی روشنی میں ہمارے لیے جو سب سے عظیم نعمت ہے، جو دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے عظیم ہے اور آخرت میں بھی جس کے بغیر ہماری گاڑی پار نہیں ہوگی، وہ ایمان کی نعمت ہے۔ ساتھیو، مرتے دم تک آخری وقت تک اس ایمان کو بچانے کے لیے ہمیں جتنی محنت کرنا پڑے گی اتنی محنت انشاءاللہ کریں گے۔ ہمیں قربانیاں دینا پڑی، قربانیاں دیں گے، محنت کرنا پڑی، محنت کریں گے۔ اور ساتھیو، آج یہ پروگرام مدرسے کے بچوں کی دستار کے حوالے سے منعقد کیا گیا ہے۔ یہاں بچوں کی دستار ہوگی، ان بچوں کی جنہوں نے اپنے رشتے کو قرآن سے جوڑا ہے۔ یہ جو قرآن کی محنت ہو رہی ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے مدرسوں کے اندر، چھوٹے چھوٹے مکتبوں کے اندر جو بچوں کو لا کر کے پڑھایا جا رہا ہے، قرآن سکھایا جا رہا ہے، یہ ایمان کو بچانے کی محنت ہو رہی ہے۔ یہ حقیقت ہے، ساری دنیا نے اس کو تسلیم کیا ہے اور ساری دنیا نے اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ دنیا کے جس خطے کے اندر یہ مکاتب قائم ہیں، ان مساجد کے اندر مکاتب کا نظام قائم ہے، یہ قرآن کی درسگاہیں لگی ہوئی ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے قرآن کو سیکھنے والے ہیں۔ دنیا کے جس خطے کے اندر، دنیا کے جس ملک کے اندر یہ محنت چل رہی ہے، وہاں کے لوگوں کا ایمان باقی ہے، وہاں کے لوگوں کا ایمان سلامت ہے۔ اور ساتھیو، دنیا نے دیکھا، پہلے بھی دیکھا، آج بھی دنیا دیکھ رہی ہے، جن ملکوں کے اندر مکاتب کی محنت کو کنارے کر دیا گیا، جن ملکوں کے اندر مساجد سے مکاتب کے نظام کو ختم کر دیا گیا، جن ملکوں کے اندر روشن دماغی کے نام پر، روشن خیالی کے نام پر مدارس کے نظام کو بند کر دیا گیا، وہ قومیں مسلمان، نام کو بھی مسلمان کہلانے کے لائق نہیں رہی ہیں۔ آپ دور مت جائیے، موبائل کی دنیا ہے، انٹرنیٹ کی دنیا ہے، آپ کے اسی ہندوستان کے پڑوسی ملک کئی سارے ایسے ہیں جہاں ایک زمانہ تھا جو علم کے مرکز ہوا کرتے تھے، جہاں محدثین پیدا ہوا کرتے تھے، مفسرین پیدا ہوا کرتے تھے، مبلغین پیدا ہوا کرتے تھے۔ ان محدثین کے مزارات کے نشانات آج بھی وہاں باقی ہیں، لیکن وہاں روشن خیالی کے نام پر مساجد سے مکاتب کے نظام کو ختم کر دیا گیا، مدارس کو ختم کر دیا گیا، مساجد کا نشان نہیں رہا۔ یہ چھوٹی چھوٹی جو درسگاہیں ہیں جہاں معصوم بچے قرآن کو سیکھنے کے لیے آتے ہیں، اس نظام کو روشن خیالی کے نام پر ختم کر دیا گیا۔ آج کی تاریخ کے اندر، پورے ملک کے اندر کوئی ایک مولوی بھی ایسا نہیں پایا جاتا جو نماز جنازہ صحیح طریقے سے پڑھا تھا۔ مسلمان آباد ہے اس ملک کے اندر، لیکن ان مسلمانوں نے ان مکاتب کی فکر نہیں کی، ان ذمہ داروں نے ان مساجد کے اندر مکاتب کے نظام کو فروغ نہیں دیا۔ روشن خیالی کے نام پر، اپنے دماغ پر ترقی
ترقی کا بھوت سوار کر کے مدرسوں کو کنارے لگایا، مکاتب کو کنارے لگایا، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایمان کی دولت سے محروم ہو گئے ہیں۔ اب انہیں میں احتیاط سے کہنا چاہ رہا ہوں، انہیں فرق نہیں رہا، انہیں دیکھ کر کے بھی نہیں کہا جاتا، اور ان کا عمل بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ انہیں مسلمان کہا بھی جائے۔ ان کا لباس، ان کی تقریبات، ان کا روز کا کھانا پینا، صبح شام کا ناشتہ، چائے، کھانا، سب کے اندر ایسی تبدیلی آ گئی کہ جس کو اگر آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے تب یقین کریں گے کہ یہ کیسے مسلمان ہے، یہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ظاہری طور پر وہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر رہے ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں، لیکن اس محنت کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایمان سے محروم ہو چکے۔ ساتھیوں، یہ جو مکاتب کے محنت ہے، یہ صرف قرآن کو پڑھانا مقصد نہیں ہے، یہ صرف دین کی تعلیم دینا مقصد نہیں ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے مکتبوں کے ذریعے سے ہماری نئی نسل کا ایمان بچے گا۔ یہ ایمان کو بچانے کی محنت ہے۔ اسی لیے تمام علماء کا نظریہ ہے، مکاتب کی یہ محنت فرض عین کا درجہ رکھتی ہے، فرض عین کا درجہ رکھتی ہے۔ اگر ہم پہلے دن سے اپنے بچے کو مکاتب سے جوڑیں گے، قرآن سے جوڑیں گے، مسجد سے جوڑیں گے، دین کی بنیادی تعلیم اس کو سکھائیں گے، یعنی پہلے دن سے ہم اس بچے کو مسلمان بنانے کی کوشش کریں گے، تو مرتے وقت تک انشاءاللہ اس کا ایمان باقی رہے۔ آج میں بہت اعتماد کے ساتھ پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں، آپ کے اس خطے بر صغیر کے اندر آج جو ہمارے سروں پر پگڑیاں، سروں پر ٹوپیاں، چہروں پر داڑیاں نظر آ رہی ہیں، یہ جو ایمان کے نغمے گائے جا رہے ہیں، جو قرآن کا پیغام سنایا جا رہا ہے، اور پورے بر صغیر کے اندر یہ جو ایمان کی محنت ہے، یہ انہی مکاتب کا نتیجہ ہے، انہی مساجد کی اور انہی مدارس کی دین ہے۔ آپ اس دنیا کے اور دوسرے ممالک کے اندر جو اسلامی ملک کہلاتے ہیں، لیکن انہوں نے اس نظام کی قدر نہیں کی۔ اگر آپ ان کے ایمان کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے، جہاں جہاں ان مکاتب کا نظام نہیں ہے، ان چھوٹے بچوں کے لیے، معصوموں کے لیے قرآن کی اس تعلیم کا نظام نہیں ہے، دنیا کے جس خطے کے اندر بھی اگر آپ ان کے ایمان کا جائزہ لیں گے حقیقت کے ساتھ، تو ان کا ایمان تمہارے ایمان سے کم نظر آئے۔ الحمدللہ۔ اور ساتھیوں، جب ہم پہلے دن سے قرآن سے اپنے آپ کو مضبوط کریں گے، قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیں گے، رب کریم اس قرآن سے نسبت کی وجہ سے ہمارے ایمان میں پختگی دے گا۔ دور مت جائیے، آج بھی دنیا دیکھ رہی ہے، اور انشاءاللہ رب کریم کامیابی سے ہمکنار کرے گا ان کو۔ قربانیاں دی ہیں، دی جائیں گی، لیکن رب کریم ہماری قربانیوں کو ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ آج ہمارے کچھ بھائیوں نے دنیا کے اسی خطے کے اندر قربانیاں دے کر کے ہماری نئی نسل کو پیغام دینے کی کوشش کی ہے۔ کتنی ہی پریشانیاں آ جائیں، کتنی ہی مصیبتیں آ جائیں، تمہاری جان کے لالے پڑ جائیں، تمہیں نشانہ بنا دیا جائے، تم اپنے آخری منزل پر ہو، تمہارے پاس کھانے پینے کا نہ رہے، تمہارے پاس سر کو چھپانے کے لیے سایہ نہ رہے، ایسی حالت میں بھی تم قرآن کی تعلیم کو مت چھوڑو۔ ہمارے ان بھائیوں نے صحابہ کرام کی یاد تازہ کی ہے، ساری اولاد کو قربان کر کے بھی وہ خوش ہیں۔ سب کچھ لٹ گیا، اولاد بھی گئی، مال بھی گیا، جائیداد بھی گئی، تب بھی وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، ان کا ایمان مضبوط۔ ہماری ان ماؤں نے بھی ہماری بہنوں کو سبق دیا، ہماری ماؤں کو سبق دیا ہے کہ دیکھو تمہارا گھر چھن جائے
چھن جانے دینا، تمہیں ٹھکانہ نہ ملے کچھ نہیں ہے، لیکن یہ جو معصوم ہے جہاں کہیں بھی تم رہنا، ان معصوموں کے لیے قرآن کا مکتب کا نظم کرتے رہے۔ سارے شہر ویران کر دیے گئے، ساری آبادیاں ختم کر دی گئیں، لوگ دوسرے ٹھکانوں پر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، لیکن اللہ کے وہ بندے جہاں پناہ لینے کے لیے جا رہے ہیں اور اپنے کیمپ میں جب پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے اگر وہ کوئی انتظام کرتے ہیں تو اپنے اس کیمپ کے اندر معصوموں کے لیے قرآن کو پڑھانے کا نظم کرتے۔ آج وہ مائیں زبانیں حال کے ذریعے سے ساری دنیا کو پیغام دے رہی ہیں، تمہارا ایمان باقی رہے گا قرآن کی اسی محنت کے ذریعے سے، تمہارا ایمان سلامت رہے گا قرآن کی اسی محنت کے ذریعے سے، رب کریم ان کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ دنیا نے آج سے چند سال پہلے کا مطلب 1 2 3 4 سال پہلے دنیا نے دیکھا مٹھی بھر اللہ کے مخلص ایمان والے بندوں نے دنیا کی سپر پاور طاقتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا ہے۔ یہ اسی ایمان کی نعمت ہے، اسی ایمان کی بدولت ایسا ہوا۔ انشاءاللہ پھر وہ اپنے ایمان کے ذریعے سے ساری دنیا کو پیغام دیں گے اور کامیابی حاصل کر کے رہیں گے۔ اس لیے ساتھیوں، نوجوانوں، طے کرو، سب کچھ برداشت کر لیں گے، بھوکا رہ لیں گے، لیکن ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ یہ ایمان یہ اتنی عظیم نعمت ہے، اس کو ہر قیمت پر ہم باقی رکھیں گے اور اپنی نئی نسل کے لیے انتظامات کر کے جائیں گے۔ آج ان حفاظ کے سروں پر دستار باندھی جائے گی، یہاں بھی اعزاز ہوگا، سارے لوگوں کے سامنے اعزاز ہوگا، یہاں بھی اعزاز ہوگا، اور جب یہی حفاظ کرام رب کریم کے دربار میں پہنچیں گے، اسی قرآن کی بدولت وہاں بھی ان کا اعزاز کیا جائے۔ یہ حاملین قرآن ہوں گے، یہاں بھی اعزاز ہوگا، وہاں بھی ان کا اعزاز ہوگا، یہاں بھی ان کے سروں پر پگڑیاں باندھ کر کے ان کو نمایاں کیا جائے گا اور وہاں بھی ان کو ممتاز رکھا جائے گا۔ اور صرف یہی نہیں کہ جو قرآن کو سیکھ رہے ہیں انہی کے ساتھ یہ عمل ہوگا، نہیں، جو ذریعہ بن رہے ہیں قرآن کو سیکھنے کا، قرآن کو سکھانے کا، رب کریم ان کو بھی نعمتوں سے نوازے، ان کے سروں پر بھی تاج پہنائے جائیں گے، ان کا بھی اعزاز و اکرام کیا جائے گا۔ ہمارے والدین، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، والدین ماں اور باپ دونوں کے سر پہ تاج رکھا جائے گا اور ایسا چمک رہا ہوگا کہ اگر وہ ساری دنیا کو چمکانے کے لیے، یہ سورج جو ہے ساری دنیا کو چمکا رہا ہے، اس کی روشنی انسان کو برداشت نہیں ہے، اور اگر یہی سورج جو ہے ایک کمرے میں بند کر دیا جائے پوری روشنی کے ساتھ تو آنکھیں کھل سکیں گی؟ نہیں کھل سکتی۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا والدین کے سروں پہ جو تاج رکھا جائے گا وہ اس سے کہیں زیادہ چمکدار ہوگا، اس سے کہیں زیادہ روشن ہوگا، والدین کا اعزاز کیا جائے گا۔ کیوں؟ والدین ذریعہ بنے، وہ دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے، پھر انہوں نے اپنے بچے کو مکتب میں پہنچا دیا اور محنت نہیں کی، انہوں نے بس اپنے بچے کے لیے وقت کو فارغ کیا کہ تم قرآن کی تعلیم کو حاصل کر لو، تم قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لو۔ تو جو تھوڑا سا ذریعہ بنے ہیں والدین، ان کا یہ اعزاز ہوگا، اور وہ جو اپنا رات دن ایک کر کے صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کر کے صبح تک کڑوی سنا کر کے، غصہ ہو کر کے، خوش ہو کر کے، جہاں جیسا موقع ہوتا ہے اپنے بچے کو تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جنہیں ہم اساتذہ کہتے ہیں۔ بتائیے جب والدین جو تھوڑا سا ذریعہ ہیں ان کے ساتھ یہ اعزاز ہوگا تو کیا ان لوگوں کو جو رات دن اس محنت میں لگے ہوئے ہیں ان کو رب کریم فراموش کر دے گا؟ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا فما ظنکم، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہوگا جو مستقل لگے ہوئے، یعنی گمان ہی نہیں ہے کیسا اعزاز کیا جائے، گمان ہی نہیں ہے کہ کتنا ان کو نوازا جائے گا۔ یہ رب کریم کی طرف سے ان کا اعزاز۔ اور یہ جو قرآن کو جب سینے میں بسایا جاتا ہے،
قرآن سے جب نسبت جڑتی ہے، ایک حدیث پاک ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، جس نے اپنے رشتے کو قرآن سے مضبوط کر لیا، جس نے اپنے رشتے کو قرآن سے جوڑ لیا، رب کریم اس کو بلندی عطا فرمائے گا، سرفرازی عطا فرمائے گا، وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوگا اور قیامت کے دن بھی سرخرو ہوگا۔ اور جس نے اپنے آپ کو قرآن سے دور رکھا، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، تو اس کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کو ذلت کے غار میں پہنچانے کے لیے قرآن سے دوری ہی اس کے لیے کافی ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ رب کریم ہم سب کو اپنا رشتہ قرآن سے مضبوط کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اپنے ایمان کو سلامت رکھنے والا بنائے، ایمان کی محنت کو انجام دینے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔